بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عرفان حیدر، اور آج ہم آلات ہضم کے حوالے سے نقص وہمی کا، پلسٹیلا اور برائیونیا کا موازنہ کریں گے۔ اور یہ جو پوائنٹ ہے ہم نے لیا ہے انسائکلوپیڈیا آف ہومیوپیتھک ڈرگس کاشی رام سے۔ آلات ہضم میں برائیونیا بھی نقص وہمی کا اور پلسٹیلا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تینوں دواؤں میں معدہ میں پتھر کا احساس ہوتا ہے۔ برائیونیا نقص وہمی کا میں پلسٹیلا کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ برائیونیا میں پیاس شدت کی ہوتی ہے، نقص وہمیکا میں کم اور پلسٹیلا میں بالکل ندارت یعنی کہ نہیں ہوتی۔ منہ کا مزہ برائیونیا اور پلسٹیلا میں کڑوا ہوتا ہے، مگر نقص وہمیکا کا مزہ کھٹا ہوتا ہے۔ عرض ادویات میں متلی اور قے بھی ہوتی ہے۔ برائیونیا کی قے اور متلی حرکت کرنے سے یا اٹھنے پر ہوا کرتی ہے، نقص وہمیکا کی صبح سویرے اور پلسٹیلا کی شام کو کھانے کے بعد۔ برائیونیا میں بد ہضمی کی شکایت عموماً موسم گرما میں نقص وہمیکا کی زیادہ کھانے سے یا چورن، تمباکو، شراب وغیرہ کے استعمال سے، اور پلسٹیلا کی بد ہضمی زیادہ تر مرغن اشیاء کے کھانے سے ہوتی ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہم نے لیا ہے ڈاکٹر پرنگٹن کی کتاب کلینکل میٹیریا میڈیکا سے، اور یہ ماہواری سے متعلق ہے۔ لیکسس کی ایک نمایاں علامت جب اخراجات جاری ہو جائیں تو دردوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ ماسکس میں ماہواری شروع ہونے پر کھنچاؤ، ماہواری جاری ہونے پر دردوں میں افاقہ۔ زنکم میں بھی ماہواری جاری ہونے پر بائیں بیضادانی کی چھیدنے والے دردوں میں افاقہ ہوتا ہے، بالکل لیکسس کی مانند۔ پلاٹینم اور امونیم کارب میں ماہواری کے ہمراہ درد جاری رہتے ہیں۔ پلاٹینم کی ماہواری کثیر مقدار میں ہوتی ہے، جبکہ امونیم کارب میں دردوں کے درمیان ماہواری آتی ہے۔ ایکٹیا ریسیموسا میں جتنی زیادہ ماہواری ہوگی، درد بھی اتنی شدت سے ہوگا۔ تیسرا جو پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بے چینی اور اس کی ادویات کے درمیان موازنہ اور قبض سے متعلق، اور یہ ہم نے لیے ہیں ایلن کی نوٹس، انسائکلوپیڈیا آف ہومیوپیتھک ڈرگز اور ایکسپینڈڈ ورکس آف نیش۔ آرسینک ایلبم کا مریض ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اور ایک بستر سے دوسرے بستر میں پھرتا رہتا ہے۔ آرسینک کی بے چینی میگنیشیا کارب سے مشابہ نہیں ہے۔ میگنیشیا کارب کے مریض کو بستر سے نکل کر فرش پر آرام حاصل کرنے کی خاطر گھومنا پڑتا ہے۔ ریسٹاکس میں مریض بے چین ہوتا ہے اور درد سے افاقہ کے لیے بستر میں کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ اوپیم میں مریض کو بستر گرم محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بستر میں نہیں لیٹ سکتا۔ آرنیکا میں ہر چیز جس پر مریض بیٹھا ہو یا لیٹا ہو سخت محسوس ہوتی ہے، وہ نرم جگہ کی تلاش میں جگہ بدلتا رہتا ہے۔ موت کے خوف میں بھی آرسینک ایکونائٹ سے نہیں ملتا، کیونکہ آرسینک کے مریض کو ایک قسم کی پریشانی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دوا کرنا بے سود ہے کیونکہ اسے ضرور مر ہی جانا ہے۔ یہ علامت ایگنس کاسٹس سے زیادہ ملتی ہے۔ ایسکولس کی بواسیر خونی کبھی نہیں ہوتی، مگر کالنسونیا کی بواسیر میں ہمیشہ خون کا سیلان ہوتا ہے اور جلد بند نہیں ہوتا ہے۔ ایسکولس پیٹھ کا درد ہوتا ہے جس کی زیادتی چلنے سے ہوتی ہے۔ کالنسونیا میں سخت قبض ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے شکم میں درد ہوتا ہے اور بواسیر کی شکایت بھی، مگر ایسکولس میں ضروری نہیں کہ قبض ہو۔ اگلا جو پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کتاب ہومیوپیتھی میں سنگل ڈوز کے کرشمات سے۔ سباڈیلا کے متعلق مصنف ڈاکٹر جے ٹی کینٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سوچنے، غور فکر کرنے اور پڑھنے سے غنودگی طاری ہو جائے۔ نسک، مشک، آٹا اور فاسفورک ایسڈ کی طرح مریض کرسی میں بیٹھا ہوا سوچ و بچار کرنے پر سو جائے۔ اگلا نقطہ بھی یہ کتاب ہومیوپیتھی میں سنگل ڈوز کے کرشمات سے ہے، اور اس میں بھی ڈاکٹر جے ٹی کینٹ کا حوالہ دیتے ہوئے مصنف ایپیکاک کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ درست ہے کہ جب مریضوں میں بہت زیادہ خون بہہ جانے کے بعد کمی خون ہو جائے اور ڈراپسی کا شکار ہو جائے تو ایپیکاک دوا ہوا کرتی ہے۔ قدرتی طور پر اس کے بعد آنے والی دوا چائنا ہے، جو مریض کو اس حالت میں لے آتی ہے کہ ضرورت پڑنے پر دافع صورہ ادویہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہ نقطہ بھی کتاب ہومیوپیتھی میں سنگل ڈوز کے کرشمات سے لیا گیا ہے۔ لیکسس کے متعلق مصنف ای بی نیش کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مختصر یہ کہ لیکسس کے مریضوں میں دوران خون بہت غیر یقینی ہوتا ہے۔ یہی بات ہے جو سن یاس کے زمانے میں گرمی کی اچانک لہروں کی تکلیف میں لیکسس کو اتنا مفید بنا دیتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں سنگل ڈوز کے کرشمات میں مصنف ای بی نیش کے حوالے سے نیٹرم میور دوا کے متعلق لکھتے ہیں کہ کمی خون کی دواؤں میں سے ایک ہے۔ اس دوا میں اس بات سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ اس کمی خون کا سبب حیاتیاتی مادوں کا ضیاع، جیسا کہ چائنا اور کالی کارب، حیض کی بے قاعدگیاں، پلسٹیلا،
مادہ منویہ کا ضیاع، فاسفورک ایسڈ اور چینا کم یا دوسری ذہنی بیماریاں ہیں۔ یہاں پر مصنف ڈاکٹر آر پی داس کا حوالہ دیتے ہوئے چینا کے متعلق لکھتے ہیں کہ وضع حمل میں بہت زیادہ خون ضائع ہونے کے بعد چینا 1 mg کی ایک خوراک مریضہ کی طاقت بحال کر دیتی ہے۔